اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام بعثت کی جانب سے آج کی پوڈ کاسٹ میں میں ہوں نائب علی۔ امام سجاد علیہ السلام کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے ان پوشیدہ پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ جن پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آج کی جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ تاریخ میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، جناب محترم ہاشم علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی امام سجاد علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایسا کانسیپٹ جاتا ہے، ایسا تصور جاتا ہے کہ وہ امام جو بیمار ہی رہے ہمیشہ، اور انہوں نے عبادت میں زیادہ وقت گزارا، گریہ وزاری میں ہی زیادہ وقت گزارا۔ ایسا تصور کیوں بنا دیا گیا ہے؟ کیا امام ہمیشہ بیمار ہی رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پیام بعثت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس میں آج ہم سید سجاد امام سجاد علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی جو آپ نے سوال بیان کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ہمارا کنسپٹ بنا دیا گیا ہے، یہ جو بنا ہوا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو اپنی فعالیت کو جو انجام دیا ہے اس میں جو سب سے جس کو سب سے زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا پہلو ہے۔ تو اس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مختلف سیرت نگار یا مورخین جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے موضوع پر یا قلم اٹھایا ہے یا گفتگو کی ہے، انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے اس پہلو کو بالخصوص جو ہے اس پہلو کو زیادہ بیان کیا ہے، یا یہ جو انہوں نے یہ کیا ہے ظاہراً نہ چاہتے ہوئے انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا یہ بیان کیا۔ در حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب کربلا میں موجود تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو خداوند متعال کی طرف سے یہ ایک مصلحت تھی کہ جو بیماری کی صورت میں امام سجاد علیہ السلام کو پیش آئی، اور یہ بیماری صرف اسی وجہ سے تھی کہ امام سجاد علیہ السلام سے تاکہ وہ جو جہاد ہے امام علیہ السلام اس سے معذور ہو جائیں۔ اور امام علیہ السلام کی یہ جو بیماری ہے یہ پائیدار نہیں تھی، بلکہ یہ نہ دائمی تھی بلکہ کچھ عرصے کے لیے تھی، تاکہ امام سجاد علیہ السلام اس جہاد سے معذور ہوں اور اس کے بعد منصب امامت کو اپنے کندھوں پہ لیں۔ اس بات کو میں اس طرح بیان کروں گا کہ جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت، جب وہ جنگ میں جانے سے پہلے امام سجاد علیہ السلام سے آخری ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو جب حضرت سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں، جو مقتل کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب خیمے میں امام حسین علیہ السلام جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا سے ملنے کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کو سہارا دیتی ہیں، اور اس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام بیٹھتے ہیں اور امام علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور اپنے وہ فرائض جو در حقیقت امامت کی جو ذمہ داریاں تھیں امام سجاد علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا جب ہو جاتا ہے، وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کو جب اسیر بنا کر کوفہ اور اسی طرح شام میں لے جایا جاتا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام دمشق کی مسجد میں امام علیہ السلام جب دمشق کی مسجد میں جاتے ہیں، اور جب کیا ہوتا ہے کہ جب دمشق کی مسجد میں امام موجود ہوتے ہیں تو خلیفہ جو یزید اس وقت خلیفہ بنا ہوتا ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے خاندان کے بارے میں اپنے ایک بکے ہوئے خطیب کو لے کے آتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ آپ ممبر پہ جائیں اور کیا کریں، بنی امیہ کے فضائل بیان کریں، اور جو اہل بیت کا گھرانہ ہے ان کے بارے میں کہ ان کو نعوذ باللہ باغی کہنا، اور ان کی وہ جو انہوں نے ان کی نظر میں جو خروج کیا ہے اس کے بارے میں بتائے۔ تو جب بنی امیہ کے ممبر سے، جیسا کہ شروع سے ہی چلا آ رہا تھا کہ بنی امیہ کا ممبر اہل بیت کے خلاف ہی بیشتر استعمال ہوتا رہا ہے، تو اس میں جب امام سجاد علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ جو خطیب جو یزید کی طرف سے تھا، جب اس نے اہل بیت کے خلاف باتیں کی اور یزید کی مدح و سرائی کی،
تو امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے مخاطب ہو کر کیا کہا کہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور وہ باتیں کہوں کہ جس سے خدا بھی خوش ہو اور سننے والے کو سبحان ثواب بھی ملے۔ سبحان یہ امام سجاد علیہ السلام، ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں ہمیں تاریخ میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ملتا کہ امام علیہ السلام نے جب یہ یزید سے یہ جملہ کہا ہے تو اس وقت امام علیہ السلام کو کسی سہارے کی ضرورت ہو، یعنی کوئی صحیح ایسے افراد ہوں کہ جو امام علیہ السلام کو منبر پہ لے جا کر امام کو بٹھایا ہو اور امام نے خطاب کیا ہو، نہیں، بلکہ امام سجاد علیہ السلام خود گئے ہیں، منبر پہ چڑھے ہیں اور امام علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، اور وہ خطبہ بھی کوئی مختصر خطبہ نہیں ہے۔ جب آپ تاریخ کی کتابوں میں اس کو دیکھیں گے تو صحیح تقریباً 30 منٹ یا 40 منٹ کا وہ خطبہ بیان ہوا ہے کہ جو امام سجاد سبحان علیہ اللہ السلام نے کیا ہے۔ تو گویا امام علیہ السلام کی وہ جو بیماری کا جو پہلو ہے، وہ جو شدت جو کربلا میں موجود تھی، آہستہ آہستہ وہ جو شدت ہے وہ بھی ختم ہوتی گئی، اور اس طریقے سے امام علیہ السلام یہ مختصر عرصے کے لیے، امام علیہ السلام مختصر عرصے کے لیے مریض رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل امام سجاد علیہ السلام ایک طولانی عرصہ بیمار رہے ہوں، بلکہ ایک مختصر عرصے کے لیے، جس طرح کوئی بھی انسان ایک مختصر عرصے کے لیے بیمار ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے۔ بلکہ یہ مصلحت خداوندی تھی کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ اس سلسلہ امامت کو آگے بڑھائے، اور صحیح اس طرح امام سجاد علیہ السلام کو انہوں نے جہاد کی وجہ سے معذور رکھا، اور امام کو محفوظ رکھنا اس کا مقصد تھا۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ امام سجاد علیہ السلام کی جو بیماری تھی، ان کا جو مرض تھا وہ دائمی نہیں تھا، وہ کچھ وقت کے لیے تھا، مصلحت الہی کی وجہ سے تھا، تاکہ ان سے جہاد جو ہے وہ ساکت ہو جائے۔ تو آیا اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کوئی جہاد کیا یا نہیں کیا یزید کے خلاف، بنی امیہ کے خلاف، یا جو اس کے علاوہ جو تحریکیں واقعہ کربلا کے بعد اٹھیں ان کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد، دیکھیں جس طرح امام سجاد علیہ السلام وارث خون کربلا ہیں، وارث خون امام حسین ہیں، ماشاء اللہ اور امام سجاد علیہ السلام ہی یعنی اس جو کربلا میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، کربلا میں جو بھی ظلم و ستم ہوا ہے، امام علیہ السلام حقیقی معنوں میں امام سجاد ہی ان کے وارث ہیں۔ جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے، جو مورخین نے اس کو بیان کیا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد جو مثلاً مختلف تحریکیں اٹھی ہیں، جو سب سے پہلے جو 63 ہجری میں جو تحریک اٹھی ہے واقعہ کربلا کے بعد، وہ خود واقعہ حرہ ہے۔ واقعہ حرہ میں امام سجاد علیہ السلام، یہ وہ تحریک ہے جو مدینہ میں اٹھی ہے، سب سے پہلی تحریک جو یزید کے خلاف۔ ایسے تھا کہ یزید کا جو گورنر تھا، جو مدینہ میں گورنر تھا، اس نے ایک چند اشخاص کو جمع کیا کہ وہ جائیں شام میں جائیں، کیونکہ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد دو اہم کام ہوئے۔ ایک تو صحیح خود بنی امیہ کا جو چہرہ ہے وہ آشکار ہو گیا کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، ان کے بارے میں جو ایک لوگوں کی نظر بنی، ایک وہ بہت اہم تھی۔ جی اور دوسرا یہ ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے پر جو ان پہ ظلم و ستم ہوا، جو کربلا میں جو شہادتیں ہوئیں، اور جو کربلا میں جو ایک سانحہ رونما ہوا، جی اس میں کیا ہوا کہ ایک گھٹن کا ماحول بن گیا۔ اب کیا ہے کہ جو شیعت ہے، جو مثلاً مختلف جگہوں پہ جو گرد النواح میں تھی یا پھیلی تھی، مثلاً اس وقت ایسا گھٹن کا ماحول بن گیا تھا کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی کہ کہیں کوئی امام علیہ السلام کو کھل کے ساتھ دے سکتا، یا صحیح امام علیہ السلام کے ان وفاداروں میں یا ان شیعوں میں وہ اپنے آپ کو کہلوا سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو کربلا کے بعد جو 3 اہم تحریکیں اٹھی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے واقعہ حرہ ہے، جو خود مدینہ میں تحریک اٹھی ہے، اور اس کے بعد 2 اور تحریکیں ہیں کہ جو کوفہ میں اٹھی ہیں، جس طرح واقعہ حرہ کے بعد قیام توابین ہے، اور اس کے بعد قیام مختار ہے۔ یہ 3 تحریکیں بہت اہم ہیں جو امام سجاد علیہ السلام کے دور میں اور واقعہ کربلا کے بعد رونما ہوئی۔ اب دیکھیں جو پہلی تاریخ ہے واقعہ جو حرہ کے نام سے جو معروف ہے، اس میں کیا ہوا کہ جب یزید کو پرکھنے کے لیے، یزید کے بارے میں جانچنے کے لیے جو ایک مدینہ کا ایک وفد جو جب دمشق گیا، انہوں نے یزید کو وہاں پہ دیکھا۔ اب جو
وفد بھیجا گیا تھا جو مدینہ سے جو وفد دمشق میں بھیجا گیا، اس کا ہدف یہ تھا، گورنر نے جو بھیجا تھا اس کا ہدف یہ تھا کہ جب یہ آئیں گے، جب یہ یزید سے ملنے کے بعد جب یہ وہاں پہ مدینہ میں آئیں گے تو یزید کیونکہ ان کے اوپر جو مثلا اپنی دولت نچھاور کرے گا، ان کا بہترین انداز میں ان کا جی پذیرائی کرے گا، ان کا احترام کرے گا، تو یہ جب واپس آئیں گے، یہ جو اہل مدینہ ہیں جب یہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ اس کے بارے میں اچھے ریمارکس پیش کریں گے اور اس کے یعنی اس سے متاثر ہوں گے کہ جو اس نے ان کی خدمات انجام دی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، بنی امیہ کی جو بنیادیں جو واقع کربلا کے بعد متزلزل ہوئی تھیں اور جو اس کا چہرہ مسخ ہوا تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا چہرہ جو ہے پاک ہوگا اور اس طرح بنی امیہ کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ لیکن ایسا نہ ہوا کہ جب یہ وفد پلٹا تو انہوں نے آ کر کیا کہا، انہوں نے جو یزید کے بارے میں دیکھا کہ وہ سگ بازی کرتا ہے، کہ وہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے اور گناہ کے بارے میں جرت رکھتا ہے، اور جب یہ وفد مدینہ میں پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اس کو برکنار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا، اہل مدینہ نے عبداللہ ابن حنظلہ کی طرف چلے گئے اور اس کو اپنا ایک لیڈر، ایک رہنما چن لیا، اور کیا کیا کہ اس وقت بنی امیہ کے خلاف، اس سسٹم اور اس نظام کے خلاف انہوں نے کیا، ایک قیام کی صورت اختیار کر لی اور ایک قیام کیا۔ تو اب یہاں پہ جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ کیونکہ آپ کا یہ سوال تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو واقع کربلا کے اٹھنے والی تحریکیں ہیں، آیا ان کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا، اگر نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ جی بالکل تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں، یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں یہ امام سجاد علیہ السلام کی سربراہی میں اٹھی ہیں، یا آیا یہ لوگ امام سجاد کو اپنے لیے امام تصور کرتے تھے، یا امام سجاد علیہ السلام کو اپنا رہنما اور لیڈر تصور کرتے تھے یا نہیں؟ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب یہ پلٹتے ہیں اور انہوں نے عبداللہ ابن حنظلہ کو اپنا رہنما وہ بنا لیا، تو اسی لیے امام علیہ السلام کی طرف کسی نے رجوع ہی نہیں کیا کہ امام علیہ السلام اس کی سربراہی کرتے، صحیح ٹھیک ہے؟ تو گویا امام علیہ السلام نے قیام حرہ کی بالکل سربراہی نہیں کی۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ اس کی مثلا سب سے پہلی جو وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس قیام کو شروع ہونے سے پہلے ہی اس قیام کے بارے میں پرکھ لیا تھا، اس قیام کو جانچ لیا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے کہ امام کو پتا تھا کہ یہ جو اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے، شکست ہے، شکست ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ جو امام علیہ السلام نے قیام نہیں کیا یا کہ ان کا ساتھ نہیں دیا، اس کا جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت مدینہ کے اندر تقریباً 1000 مأمور جو بنی امیہ کی طرف سے تھے۔ اب جو مروج الذہب میں مسعودی یہ لکھتا ہے کہ وہ جتنے بھی بنی امیہ کے وہاں پہ کارندے تھے، وہ زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے کہنے پر ان کو کیا کیا گیا، ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا گیا۔ یعنی اس قیام کے اندر عبداللہ ابن زبیر کا نفوذ تھا۔ جب عبداللہ ابن زبیر کا نفوذ ہوگا جس قیام میں، تو وہ قیام شیعی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن زبیر وہ ہے کہ جو جنگ جمل کے یعنی رہبروں میں سے ایک ہے، اور یہ کیا ہے، زبیر ابن عوام کا بیٹا ہے، اور کبھی بھی اس نے اہل بیت سے دوستی کا اس کا سابقہ نہیں رہا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے تھے، معصوم یہ فرماتے تھے کہ زبیر ہمارے گھر کا فرد تھا اس وقت تک جب تک عبداللہ اس گھر میں پیدا نہیں ہوا۔ تو یعنی یہ وہ ہے کہ جو اہل بیت سے دوری کے عنوان سے، اہل بیت سے دشمنی کے عنوان سے اس کی پہچان ہے۔ تو جب یہ دیکھا کہ وہ جو پورا جو قیام ہے اس کے اندر جو نفوذ ہے اس میں ایک عبداللہ ابن زبیر کا نفوذ ہے، تو اسی لیے امام علیہ السلام نے اس قیام کا ساتھ نہیں۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ مثلا کسی یعنی عبداللہ ابن زبیر جیسوں کے لیے پل بنے، اور اس طریقے سے پہلا تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس قیام کو پرکھ لیا تھا کہ اس کا شکست ہی اس قیام کو ہونی ہے، تو اگر یہ قیام کامیاب بھی ہو جاتا تو اس صورت میں بھی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیا اچھا موقع فراہم ہوتا، کیونکہ ایسا کوئی سابقہ نہیں رہا۔ اور ایک جو اور وجہ ہے کہ پہلے آپ سے عرض کی کہ امام علیہ السلام
کہ اس قیام کے لیے امام علیہ السلام کی طرف سربراہی کے لیے کسی نے رجوع ہی نہیں کیا کہ امام علیہ السلام کو کہا ہو کہ آپ اس کی سربراہی لیں اور اس قیام کو کیا مانیٹر کریں، اس قیام کو سنبھالیں۔ تو اسی لیے امام علیہ السلام نے قیام حرہ میں جو یہ ہوا ہے تو امام علیہ السلام نے بالکل ساتھ نہیں دیا، ساتھ نہیں دیا، بلکہ امام علیہ السلام نے کیا کیا، اس وقت مدینہ کو بچانے کے لیے، وہاں پہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے، جو امام علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں یا ان کو بچانے کے لیے امام علیہ السلام نے ایک حکمت عملی اور ایک تدبیر اختیار کی، اور جس میں امام علیہ السلام کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور اگر اس میں امام علیہ السلام شریک ہوتے تو جب یزید نے جو ایک کمانڈر بھیجا تھا مسلم ابن عقبہ، تو جب وہ مدینہ میں آتا تو سب سے پہلا جو کام کرتا وہ مدینہ میں آ کر سب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام کو ہی گرفتار کر کے امام کو شہید کرتا۔ اور اس طریقے سے کیا ہے، اور امام علیہ السلام کے اوپر، امام کے کندھوں پر ایک کیا امامت کی ذمہ داری ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے طفیل امام علیہ السلام کے تک پہنچی، اور یہ ذمہ داری کو امام علیہ السلام کو انجام دینا تھا اور اس کو عملی طور پہ پہنچانا تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک اور دوسرا جو قیام توابین ہے اس کے بھی اس طرح کے عوامل ہیں۔ ایک تو وہ کوفہ میں ہے، امام علیہ السلام خود مدینہ میں موجود ہیں، کوفہ میں ہیں، اور انہوں نے بھی جب قیام جو شروع ہوا ہے امام علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ایسا نہیں رہا کہ امام علیہ السلام سے وہ تائید لیں، امام تائید کرے تو انہوں نے قیام شروع کیا ہو تو ہم پھر کہیں کہ امام نے ان کا بعد میں ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اسی طرح قیام مختار کے بارے میں بھی کہ جو قیام مختار ہوا ہے اس میں بھی کوئی یعنی اس کے شروع ہونے میں ہمیں کہیں سے بھی کوئی ایسی دلیل نظر نہیں آتی کہ امام علیہ السلام کے حکم سے اس قیام کو شروع کیا گیا ہو۔ لیکن بعد میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ قیام مختار کے بارے میں کہ جب اس نے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا انتقام لیا ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ ہاں، تو یعنی اس طریقے سے اب تینوں یہ جتنے بھی قیام ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے تینوں قیام ان کا آخر کیا شکست تھی، اور یہ وہی مصلحت الہی ہے کہ امام علیہ السلام کو کربلا میں جہاد سے کیوں معذور امام علیہ السلام تھے، جہاد سے معذور کہ امام علیہ السلام کے کندھوں پر ایک ذمہ داری تھی جو منصب امامت ہے، ہاں، بچانا اور اس کو لے کے چلنا۔ ہاں، اور یہ دیکھیں ایسا نہیں، امام سجاد علیہ السلام کون ہے؟ وارث کربلا ہے، وارث امام حسین علیہ السلام ہے۔ کربلا کے اندر جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اب کیا ہوا کہ خود امام سجاد علیہ السلام کے اگر خاندان میں دیکھیں تو بہت سی خواتین کربلا کے بعد بیوہ ہیں، بچے یتیم ہیں، تو اب ان سب کی کفالت امام کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب امام کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں تو امام کبھی بھی بغیر تدبیر کے کسی بھی کام میں وارد نہیں ہو سکتے۔ تو یعنی یہ ایک وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے کسی بھی قیام کے ساتھ تائید وغیرہ واضح انداز میں نہیں کی اور نہ کسی کی سربراہی کی۔ اب جو آپ کا اگلا سوال تھا کہ امام علیہ السلام نے خود بنی امیہ کے خلاف قیام کیوں نہیں کیا، یعنی امام علیہ السلام آپ کا یہ بنی امیہ کے خلاف، یزید کے خلاف، کہ امام نے خود کیوں ایک نئی تحریک یہ سوال اٹھتا ہے، یہ بڑا ایک طبعی سا سوال ہے کہ یہ امام سجاد علیہ السلام جب کربلا میں موجود ہیں اور کربلا میں موجود ہونے میں امام علیہ السلام جہاد نہیں کر پا رہے مصلحت بیماری کی وجہ سے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب انہیں صحت عطا کی اور وہ امام علیہ السلام کا 34 سالہ امامت کا دور رہا ہے، اور جس میں امام نے باقی اماموں کی طرح تمام اپنے فرائض سب بہترین انداز میں سر انجام دیے ہیں، تو آیا پھر امام نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ تو اب یہاں پہ یہ سوال یہ مطرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو مدینہ شناسی یعنی مدینہ کو دیکھنا ضروری ہے کہ امام علیہ السلام کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ اب مدینہ کی کیا صورتحال ہے؟ مدینہ کبھی بھی مدینہ اہل بیت کا طرفدار نہیں رہا، کبھی بھی جو مدینہ ہے اور مکہ ہے اہل بیت کا طرفدار نہیں رہا۔ اگر اہل بیت کا طرفدار ہوتا مدینہ تو امام حسین علیہ السلام مدینہ کو کبھی بھی ترک نہ کرتے۔ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کا ترک کرنا اور مکہ کو ترک کرنا کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام کہ وہاں پہ اہل بیت کے طرفدار موجود نہیں تھے، اور جب امام علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں کتنے اہل مدینہ نے امام کا ساتھ دیا، امام کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہوئے، کارواں میں شامل ہوئے۔ اسی طرح جب امام مکہ سے نکلتے ہیں تو کتنے شامل ہوتے ہیں؟ تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ وہاں اہل بیت کے طرفدار نہیں۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کبھی بھی نہیں جائیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام کے ان کی وجہ سے مدینہ کا تقدس پامال ہو۔ مدینہ امن کی جگہ ہے،
جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جہاں پہ کیا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کیا ہے روزہ مبارک ہے، اور اسی طرح مکہ، جس طرح مکہ خود امن کی جگہ ہے، امام علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ یہاں پر امام علیہ السلام اگر یہاں سے نہیں جائیں گے تو امام کو یہاں شہید کر دیا جائے گا، تو امام نے اس مکہ کے احترام کے لیے کہ اس کا امن خراب نہ ہو اور اس کے جو عزت پامال نہ ہو، امام علیہ السلام نے وہاں سے نکل گئے۔ تو وہاں نکلنے کے بعد بھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے مکہ کتنے اہل مکہ نے امام کا ساتھ دیا۔ تو اب میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب مدینہ میں موجود ہیں تو امام علیہ السلام نے کیوں قیام نہ کیا؟ تو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام کے پاس ساتھی نہیں تھے، امام کے پاس اصحاب اتنے موجود نہیں تھے کہ جن کی بنا پر امام قیام کرتے۔ ایک یہ وجہ کہ اگر امام علیہ السلام کے پاس ساتھی موجود ہوتے تو اس وقت امام علیہ السلام کیا کرتے؟ تب قیام کرتے، بغیر ساتھیوں کے قیام نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر امام بغیر ساتھیوں کے، بغیر اصحاب کے قیام کرتے تو وہ اسی مصلحت کے خلاف ہو جاتا کہ جس مصلحت کے تحت امام سجاد کو بچایا گیا، جس مصلحت کے تحت امام سجاد علیہ السلام کو زندہ رکھا گیا کہ امام علیہ السلام کو اپنے فرائض امامت کو انجام دینا ہے، اور امام علیہ السلام کو اپنے وہ فرائض، یعنی امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف نکل رہے تھے، امام نے کیا کہا؟ امام کا وصیت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو کہا، پیش کیا۔ کیا کہتے ہیں امام؟ کیا فرماتے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں کہ دین میں بدعتیں پڑ گئی ہیں اور دین جو ہے مخلوط ہو گیا ہے، حق اور باطل میں تمیز نہیں رہی۔ تو اگر امام سجاد علیہ السلام اپنے ان فرائض کو انجام نہ دیتے کہ جو امام کی کندھوں پہ ہیں، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے جو مقصد تھا اس کے بھی فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اسی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام نے نہ خود قیام کیا ہے کہ نہ ایسے اسباب فراہم نہیں تھے، اور دوسرا اور نہ کوئی ان کے ساتھی موجود تھے۔ تیسرا یہ، اور اہم وجہ اور آخری وجہ یہ ہے کہ امام سجاد نے اسی لیے خود قیام نہیں کیا کہ اب دشمن کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیں بنی امیہ، اب دیکھیں یزید کا دور، جب واقعہ کربلا ہو گئی، واقعہ کربلا کے بعد اب یزید کو معلوم ہے کہ ایک ہی وارث ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو کربلا کا وارث ہے وہ سید سجاد ہیں۔ تو ایسا کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ امام علیہ السلام کو کھلا میدان دے دے، امام علیہ السلام پر نظارت نہ کرے، بلکہ اس نے کیا کیا کہ اسی طرح کہ اس نے امام علیہ السلام پر مختلف جاسوسوں کو مقرر کیا کہ امام علیہ السلام کی ایک ایک حرکت کو کیا دیکھا جاتا تھا، کہ امام علیہ السلام حتیٰ کہ اس قدر امام علیہ السلام کو انہوں نے آبزرو کیا اور اس طرح سے جاسوس امام علیہ السلام کے ارد گرد انہوں نے لگائے کہ امام علیہ السلام اگر کوئی گھر میں اپنا ذاتی کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو مدینہ میں ایک کام انجام ہوتا ہے اور اس کی خبر دمشق میں جو اس وقت کا خلیفہ ہے عبد الملک ابن مروان اس تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جیسا کہ مثلا امام علیہ السلام نے ایک امام کی کنیز تھی، اس کو آزاد کیا اور اس سے شادی کی۔ تو جب امام نے یہ شادی کی تو اس کے بعد عبد الملک ابن مروان کی طرف سے خط آتا ہے اور امام علیہ السلام کو وہ سرزنش کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ہم پلہ سے شادی کیوں نہیں کی، یعنی آپ کو اپنے ہم پلہ قریش سے شادی کرنی چاہیے تھی، اور تو اس طرح امام کے اندر وہ اپنا نقص بیان کر رہا ہے کہ یعنی آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو ناقص ہے، یا ایک ایسا کام کیا جو صحیح نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا اس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام یہ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کام کو انجام دیا ہے تو میرے سے پہلے پیغمبر خدا نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے، اور امام علیہ السلام نے پھر اس کا کہا کہ پستی وہ ہوتی ہے کہ جو جاہلیت ہو اس کو پستی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام علیہ السلام نے یعنی یہاں پہ اس میں جو لطیف نقطہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ کروانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے گھر میں ہونے والا فعل کہ جو ایک کنیز اس کو آزاد کرنا پھر اسے شادی کرنا، اگر یہ والی اس کی خبریں اگر دمشق میں پہنچ رہی ہیں تو امام جب اپنا قیام کرنے کے لیے جب ایک لشکر تیار کر رہے ہوں گے تو اس وقت کیسے ممکن ہے کہ وہ جو ان کو وہ باخبر نہ ہو، بلکہ
وہ تو یہ چاہیں گے کہ ایک وارث حسین بچا ہے، ایک خاندان اہل بیت، کیونکہ بنی امیہ آپ جی جانتے ہیں کہ جی بنی امیہ وہ ہے کہ جو اہل بیت کی سخت ترین دشمن تھی۔ جی بالکل وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اہل بیت کے گھرانے کا کوئی فرد باقی رہے، انہیں باقی تو ایک بہانہ اور اس چیز کی ضرورت تھی۔ تو امام علیہ السلام کوئی بھی کام اگر ایسا کرتے تو سب سے پہلے وہ انہیں بڑی آسانی سے، اگر انہوں نے امام حسین کو شہید کر دے تو اس طرح امام سجاد کو بھی شہید کر دیتے۔ امام سجاد نے ان کو کوئی بہانہ ایسا میسر ہاں، آنے نہیں دیا۔ امام نے بہت سبحان تدبیر کے اللہ، ساتھ ماشاء اللہ۔ اس کام کو کیا، اور بڑے مدبر انداز سے امام علیہ السلام نے اپنے رسالت جو امام کے ذمہ تھی، جو امامت تھی، امام نے اس کو بطور احسن جو ہے بطور وہ احسن پہنچایا انجام ہے۔ دیا ہے۔ ماشاء اللہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امام سجاد علیہ السلام نے نہ کوئی بنو امیہ اور یزید کے خلاف نہ کوئی نئی تحریک کا آغاز کیا، نہ کوئی نئی تحریک شروع کی، مسلح تحریک میری مراد تھی۔ مسلح تحریک جی، جی اور نہ ہی کسی مسلح تحریک کا ساتھ دیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام کا اپنے عصر کے جو خلفاء تھے ان کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا ان کا؟ امام علیہ السلام کا اپنے زمانے کے خلفاء کے ساتھ جو برتاؤ رہا ہے وہ ملائم بھی دیکھنے میں آتا ہے اور سخت اور شدید ترین بھی ہے۔ یہ مختلف مواقع اور مختلف مصلحتوں کی بنا پر تھا امام علیہ السلام کا یہ برتاؤ۔ امام علیہ السلام کے دور میں تقریباً 6 خلفاء کا دور رہا ہے۔ یزید ابن معاویہ کا دور 61 سے 64 ہجری، اسی میں ہی 61 سے 73 ہجری تک عبداللہ بن زبیر کا بھی دور رہا ہے، لیکن مناطق جو جگہ حکومت کی وہ الگ الگ ہیں، مختلف مختلف ہیں۔ اور جس طرح مکہ مرکز تھا عبداللہ بن زبیر زبیر کا، کا جی، اور اسی طرح دمشق مرکز تھا بنی امیہ کا۔ بنو امیہ۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ چند ماہ کے لیے حکومت میں آتا ہے۔ اس کے بعد مروان جو ہے 65 ہجری کے کچھ ماہ، تقریباً 9 ماہ وہ برسر حکومت رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کا عبد الملک ابن مروان۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ امام علیہ السلام کی زندگی میں سب سے جو طولانی تر جو عرصہ جس کا رہا ہے حکومت کا، خلافت کا، وہ خود یہ عبد الملک ابن مروان ہے۔ تقریباً 21 سال اس نے تقریباً 65 سے 86 ہجری تک اس نے حکومت کی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا جو ہمیں نرم رویہ جہاں پہ نظر آتا ہے اس کی علتیں اور حکمتیں ہیں کہ امام علیہ السلام نے خدا نہ خواستہ کوئی خوف یا ڈر یا ہراس کی وجہ سے ان کے ساتھ نرم جی رویہ نہیں رکھا، بلکہ اس کی کچھ علتیں ہیں کہ جیسا کہ مثلاً آپ ایک میں واقعہ نقل کرتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں جب ایک گورنر حجاج ابن یوسف جو عبد الملک ابن مروان کی طرف سے تھا، تو امام علیہ السلام کے بارے میں عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو خط لکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا، جو آپ رویہ ہے ان کو یعنی کیونکہ حجاج کا جو چہرہ تھا وہ صفاق تھا، ظالم تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے کہ جو بھی بنی امیہ کے خلاف ہوتا تھا، جو سسٹم اور نظام کے خلاف ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں امام علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے اس کو آپ نے قتل نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے رویہ جو ہے اس طریقے سے نہیں رکھنا کہ جیسا کہ سفیانیوں نے، یعنی وہی ابو سفیان کی اولاد نے ان کے ساتھ کیا۔ کہ دلیل کیا تھی؟ وہ اس طرح اس کی دلیل یہ تھی، وجہ یہ تھی کیونکہ عبد الملک ابن مروان اس بات کو سمجھتا تھا کہ جو بنی امیہ کا جو زوال آیا ہے جو ابو سفیان کے سلسلے سے تھا، جو سفیانی سلسلہ جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بنی امیہ میں 2 سلسلے ہیں، ایک سفیانی سلسلہ ہے، ایک مروانی سلسلہ ہے۔ جو سفیانی سلسلے کا جو زوال ہے وہ وہی ہے کہ جو کربلا میں اس نے اہل بیت کو ذبح کیا، اہل ان بیت پر پہ ظلم کیا۔ تو اس سلسلے کو وہ اس کا حکومت کا زوال سمجھتا تھا، اس لیے وہ اپنے جو گورنر ہے حجاج ابن یوسف اس کو منع کرتا ہے کہ آپ اہل بیت کو اس طریقے سے ظلم ستم اور شہادت ان کو شہید نہیں کرنا، تاکہ وہ اپنا سلسلہ حکومت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ تو جیسے امام علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، امام علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام کیا خط لکھتے ہیں کہ اور حجاج ابن یوسف کو جو اس نے خط لکھا اس کے جواب میں امام عبد الملک ابن مروان کو خط لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو خط لکھا ہے حجاج ابن یوسف کو، اور امام اس پورے خط کا متن بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ مجھے یہ جو خط کا متن ہے مجھے یہ پیغمبر خدا نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ تم نے ہمارے بارے میں اس کو یہ جملہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام اس کا وقت بھی بتاتے ہیں کہ تم نے کس وقت بھیجا اور کس تاریخ کو بھیجا۔ تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام جب یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو آخر پہ اس کو دعا دیتے ہیں، اور دعا کیا دیتے ہیں کہ خداوند متعال تمہارا سلسلہ خلافت کو طولانی کرے،
ٹھیک ہے، یعنی امام علیہ السلام اس کو یہ دعا دے رہے ہیں. یہ رویہ جو ملائم امام علیہ السلام کا ہے وہ اس حکمت کے ماتحت ہے کہ تم نے جو اہل بیت اور شیعان اہل بیت کے حوالے سے جو نرمی کو اس کو کہا ہے، اس وجہ سے امام علیہ السلام، کیونکہ امام علیہ السلام کو اپنا جو مقصد ہے، جو امام علیہ السلام جس مقصد کے لیے وہ آپ زمینہ سازی کر رہے تھے، جو ہدف ہے جو خدا کی طرف سے اہل بیت کے جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسالت ہے، اس کو پہنچانے میں امام علیہ السلام کو جو یہ چیز مد نظر تھی کہ کس طریقے سے جو بہتر ہے، تو امام علیہ السلام نے اس بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا انہیں سبحان حکم دیا سبحان اور اس کو یہ خط لکھا. تو اب ہم اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، وہ سخت رویہ امام علیہ السلام کا کیسے. جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام کیا کر رہے تھے، امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک تلوار تھی جو جی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جی بالکل جب عبد الملک ابن مروان کو پتہ چلا کہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک ایسی تلوار ہے کہ جو پیغمبر کی ہے، تو اس نے امام کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے یہ تلوار جو ہے مجھے آپ واپس دے دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اہل بیت جو ہے نا پیغمبر سے زیادہ نزدیک ہے، کیونکہ وہ حکومت کہاں کر رہا ہے؟ شام کے اندر کر رہا ہے. شام کے اندر اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ بنی امیہ کے توسط سے اسلام پھیلا ہے. اور بنی امیہ یہی سمجھتی ہے کہ پیغمبر کے سب سے جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ خود بنی امیہ ہیں. اب جب پیغمبر خدا کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، جب کسی اور کے پاس ہوں گی تو ان کے ذہن میں یہ جائے گا کہ پیغمبر کے اصل وارث کوئی اور ہیں، تو اسی وجہ سے وہ یہ خط لکھتا ہے کہ تاکہ وہ پیغمبر کی وہ جو نشانی ہے، وہ جو علامت ہے، جو تلوار وہ امام تک وہ امام سے لے لے اپنے پاس. تو امام علیہ السلام اس کو اس تلوار دینے سے انکار کرتے ہیں، تو دوبارہ وہ ایک اور خط لکھتا ہے اور جس میں امام علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے. اور دھمکی کیا دیتا ہے کہ ہم جو ہے آپ بیت المال سے آپ کا جو حصہ ہے وہ روک دیں گے، ختم کر دیں گے. تو امام علیہ السلام اس کے بدلے میں ایک آیت لکھتے ہیں، آیت، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال خیانت کاروں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. سبحان اور جب امام علیہ السلام یہ آیت لکھتے ہیں، اس کے بعد نیچے یہ لکھتے ہیں کہ اب تمہیں یہ سوچنا ہے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، یہ آیت کس کے لیے ہے. تو جب امام علیہ السلام اس کو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام انجام دیا تو گویا تم نے خیانت کی خیانت کی. اور تم نے ناشکرہ پن کیا. اور امام علیہ السلام پھر یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے رزق کا، کہ وہ اللہ ان پرہیزگاروں کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. سبحان تو امام علیہ السلام نے یہ جو برخورد جو امام علیہ السلام نے جو اس سے برتاؤ کیا اور یہ رد عمل دکھایا کہ امام علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں تمہارا موتی محض نہیں ہوں کہ تم یہ حکم دو گے، خط لکھو گے اور میں تمہاری ہر بات کو قبول کروں گا. نہیں، امام علیہ السلام کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ وارث امام حسین کے ساتھ یہ وارث نبی ہیں اور یہ پیغمبر خدا کی جتنی بھی امانات ہیں یہ ان کے وارث ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا یہ ایک خلیفہ کے ایک خط پر اور نبی اکرم کی وہ امانات ان کو واپس کر دیں، ان کو لوٹائیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام کا رویہ ہر طرح سے رہا ہے. اور امام علیہ السلام نے اسی رویے کے تحت کہ جیسا کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام طواف کر رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان بھی پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے، لیکن امام علیہ السلام اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے، امام اپنا طواف کر رہے ہیں. اور جب طواف امام علیہ السلام ختم کرتے ہیں تو اس وقت وہ امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں، جب میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں تو آپ پھر میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کہتا ہے کہ میں نے آپ کے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ قتل کرنے والا کون ہے؟ یزید ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو سلسلے سے جدا کر رہا ہے. خود بنی امیہ کے مروانی جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے جدا کر رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا بہت ہی قاطع اور بہت ہی شدید انداز میں جواب دیا. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یزید نے میرے باپ کو قتل کر کے میرے باپ کی دنیا خراب کر کے اپنی آخرت کو خراب و برباد کر دیا. اگر تم چاہتے ہو تو تم بھی یزید جیسا کام کر کے تم بھی اپنی آخرت خراب کر لو، اگر کر سکتے ہو تو کر لو. یعنی امام علیہ السلام نے بڑی شجاعت کے ساتھ
اس کو یہ بتایا. کیونکہ عبد الملک ابن مروان اپنے ایک انداز سے یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے تمہارے باپ کو قتل نہیں کیا لیکن طاقت رکھتا ہوں لیکن نہیں کیا. تو امام علیہ السلام نے اس کا رد عمل کیا پیش کیا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو کرنا چاہو تو کر لو. یعنی یہ امام علیہ السلام کے ایک قاطعانہ رویہ جو ہے، عمل جو ہے، یہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اور امام علیہ السلام نے اس طریقے سے خلفائے وقت کے ساتھ امام نے برتاؤ کیا ہے. ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا کہ امام علیہ السلام نے کوئی مسلح تحریک کا آغاز بھی نہیں کیا اور کسی مسلح تحریک کی سربراہی بھی نہیں کی، کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا، تو پھر امام نے امامت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے وہ کون سے اہم امور، اہم کام انجام دیے کہ جو امام پر فرض تھے، امام کی جو ذمہ داری تھی، وہ کون سے ایسے اہم کام تھے؟ امام علیہ السلام نے اپنے فرائض کو اسی طریقے سے انجام دیا جس طرح ہمارے باقی اماموں نے اپنے فرائض کو انجام دیا. جی امام سجاد علیہ السلام کے اب دور کو ہم دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا دور امامت میں کون سا دور شمار ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کا اگر ہم امامت کو 4 ادوار میں تقسیم کریں، اور جو کہ سیرت نگاروں نے اور اس کو اسی طرح تقسیم بھی کیا ہے کہ جی امام علیہ السلام کا جو امامت کا جو دور جو شروع ہوا ہے کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد تقریباً 11 ہجری سے 35 ہجری تک ایک دور امامت کا رہا، جی جس کو ہم دورہ صبر کہتے ہیں، کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو مشکلات اہل بیت کو پیش آئیں اس میں امام علیہ السلام نے جو رول ادا کیا وہ کیا؟ صبر کا جی کیا. ماشاءاللہ. یعنی صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے گھر بیٹھ گئے الگ اور کوئی اپنے فرائض انجام نہ دیوں، نہ، بلکہ امام علیہ السلام نے کوئی مثلا وہاں پہ جو حکومت جو تشکیل پا گئی تھی اس کے خلاف کوئی قیام نہیں کیا، کوئی اس جو خلافت تھی اس کے خلاف کسی بھی قسم کی امام علیہ السلام نے کوئی جدوجہد نہیں کی. کوئی جدوجہد اس طریقے سے نہیں کی. جی کیونکہ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اسلام کا جو پودا تھا وہ بالکل ابھی نیا پودا تھا، اس کو نونہال بھی تھا. تناور درخت نہیں بنا تھا کہ جی اگر اس حوالے سے امام علیہ السلام کوئی بھی اقدام کرتے تو گویا اسلام باقی نہ رہتا. اسلام باقی نہ رہتا. سبحان اللہ. یہ پہلا دور امامت کا. اور اگر ہم دوسرا جو دور ہے وہ تقریب 35 ہجری سے 40 ہجری کا دور ہے کہ جو قدرت کا دور ہے، حکومت کا دور ہے. اس میں امامت کو حکومت ملی، یعنی امام علی علیہ السلام کیا ہے 35 سے 40 ہجری تک، ٹھیک ہے، جی برسر حکومت میں آئے اور اسی میں تقریباً 6 ماہ کا عرصہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے. یعنی امام علیہ السلام 4 سال اور کچھ ماہ امام علیہ السلام یہ حکومت کا دور امامت کے پاس رہا ہے. جی اب اس کے بعد جو ایک سلسلہ ہے، جو تیسرا جو دور ہے وہ 40 ہجری سے 61 ہجری کا دور ہے، جس میں کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت کا 10 سال ہیں جی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 40 ہجری سے 50 ہجری تک امامت امام نے سر انجام دی، اس کے فرائض انجام دی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، اور 50 ہجری سے 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام نے امامت کے فرائض کو انجام دیا. اب یہ جو 20 سالہ دور ہے یہ تیسرا دور امامت کا کہلاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد شیعوں نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ایک حکمت عملی کے تحت ایک مختصر مدت کے لیے پالیسیز بنائی کہ کیا حکومت جو ہے اسلامی حکومت کو باقی رکھا جائے اور اسلامی حکومت کو دوبارہ پلٹایا جائے اہل بیت کی طرف. صحیح. اور امام حسین علیہ السلام جو مدینہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کے خلاف جو قیام کیا ہے، جہاں مختلف احتمالات دیے جاتے ہیں، سب سے مضبوط احتمال یہ بھی موجود ہے کہ امام علیہ السلام حکومت اسلامی کے احیاء کے لیے کہ جو خداوند متعال کی طرف سے فریضہ ہے کہ جب خداوند متعال کے حکم کو اجرا کرنا ہے معاشرے میں تو ایک اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی بنیاد خود نبی خدا نے رکھی ہے. مدینہ میں آ کے نبی خدا نے کیا ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی ہے. اور اسی سلسلے میں امام حسن و حسین نے اپنی وہ کوشش کی جو کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک رخ نیا بن گیا. کہ کیا ہوا کہ اب کیا ہے کہ 61 ہجری سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات تک یعنی 260 ہجری تک یہ جو عرصہ ہے اس میں کیا ہے کہ وہی جو امام حسن و حسین علیہ السلام نے اسلامی حکومت کو ایجاد کرنے کے لیے، اسلامی حکومت کو برپا کرنے کے لیے جو
اور اسلام کو اسلام کے جو اہداف تھے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی جو انہوں نے کوشش کی، اس کو از سر نو شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کربلا کے واقعے کے بعد اس کو از سر نو شروع کیا، اور کہاں تک پہنچانے کے لیے؟ تاکہ ایک اسلامی حکومت کی طرف جو ہے نا اس کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی اور اہداف بھی بیان کیے۔ اب امام سجاد علیہ السلام کا جو دور ہے یہ چوتھا دور ہے، امامت کا چوتھا دور ہے، اور چوتھا دور کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی کربلا کے بعد، کیونکہ جب اتنا بنی امیہ نے جب اس حد تک ظلم کیا کہ خود رسول کا نواسہ، جو قرآن کی تعبیر کے مطابق اگر ہم کہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم آیت مباہلہ سے لیں کہ گویا کہ یہ حسین علی کے فرزند نہیں ہیں، قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ پیغمبر کے اولاد ہیں، ہاں، پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ تو جب بنی امیہ نے حکومت کی خاطر حسین کو شہید کر دیا، تو اب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا قیام کہ جو امام سجاد علیہ السلام اگر اس قیام کی سربراہی کریں گے تو وہ امام سجاد کو شہید کرنے سے کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے جو امام سجاد علیہ السلام کا دور ہے وہ مسلح تحریکوں سے نا امیدی ہے، یعنی کوئی بھی تحریک جو مسلح طور پر ہوگی بنی امیہ کے خلاف وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ اس دور کی ایک یہ خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے اس دور کی کہ امام علیہ السلام نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ان اہداف کو کہ جو اہداف امامت ہے، یعنی دوسرے جو فریض امامت ہے، امام کو اس کو انجام دینے کے لیے جو کیا ہے اسلامی حکومت، جو اسلامی سیٹ اپ ہے اس کو بنیاد رکھنا، اس کا بنیادوں کو بنانا، کہ تاکہ یہ کیا سبب بنے، امام علیہ السلام نے اس پر اپنا فوکس کیا اور کام کیا۔ اور جو سب سے اہم مرحلہ تھا وہ کیا ہے کہ اصل اسلام، امام حسین کیا کہتے ہیں کہ میں یزید کے خلاف کیوں نکل رہا ہوں کہ اسلام کو انہوں نے اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا ہے، حق اور باطل کو مخلوط کر دیا ہے، کہ لوگ اب حق کو پہچان نہیں پا رہے اور لوگ اب باطل کی شناخت کھو چکے ہیں۔ تو کیا ہے یعنی اصل اسلام کو بیان کرنا، اسلام کے اصل چہرے کو بیان کرنا، کہ یہ امام سجاد علیہ السلام کا یہ ان کے کندھے پہ جو ذمہ داری تھی یہ تھی کہ اصل اسلام کو امام نے بیان کرنا ہے۔ اور اس وقت جو انحرافات جو ایجاد ہو چکے تھے بنی امیہ کی وجہ سے اور جو بدعتیں پھوٹ پڑی تھیں، کیا ہے امام سجاد علیہ السلام نے اس کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رول ادا کیا، اور امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو بیان کرنے کے لیے، اسلام کے اصل چہرے کو بیان کرنے کے لیے بدعتوں کے چہروں سے پردہ اٹھایا۔ اور ہاں، یعنی یہ امام علیہ السلام کی اوورال جو سیرت اور روش رہی، یہ چوتھے دور میں امام علیہ السلام نے انجام دیا۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلا جو کام امام علیہ السلام، یہ دیکھیں یہ اہداف ہیں، یہ چوتھا دور ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے جس دور میں امام سجاد خدا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے کون سے کام کیے؟ سب سے پہلا کام کیا تھا؟ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو کام کیا وہ یہ کہ کربلا کو صحراؤں سے نکال کر مدینہ، کوفہ، شام میں لے کے آئے، کہ امام علیہ السلام بنی امیہ کے ظلم کو آشکار کیا۔ دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کوئی سیاسی اقدام نہیں کیا، یہ امام سجاد علیہ السلام کا سیاسی اقدام تھا کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا کہ بنی امیہ کے مسخ شدہ جو چہرہ تھا، جو ان کا چہرہ تھا، اس کو دنیا کے سامنے عیاں کیا، کہ ان کے ظلم کو آشکار کیا، کہ جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام نے یعنی کس طرح اس کو بیان کرتے تھے۔ اب دیکھیں امام کو جو سب سے اہم کام کیا تھا، عاشور کو زندہ کرنا، عاشورہ کو زندہ کرنا، امام حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرنا، یہ امام سجاد علیہ السلام کا پہلا اہم کام تھا۔ اور امام علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا اور اس کو زندہ کیا۔ ایسا نہیں تھا کیونکہ امام علیہ السلام دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ وارث امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب یہ آئے کربلا کے واقعے میں، جب مدینہ پلٹے، تو اب پورا جو بنی امیہ کا جو سسٹم تھا، جو امام پر نظارت رکھے ہوئے ہے کہ امام علیہ السلام کی کوئی بھی موومنٹ ہو اس کو وہ دیکھیں، اور ان کو کوئی بہانہ ملے کہ امام علیہ السلام کے خلاف وہ قیام کریں اور امام سجاد علیہ السلام کو شہید کریں۔ تو اب امام علیہ السلام نے منبر پہ تو نہیں جا سکتے، کہ مجلس تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن مختلف انداز میں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کو زندہ کیا۔ کیونکہ ابھی وقت کے بہت مختصر ہے، اس کی وضاحت نہیں ہو پائے گی، تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ اس پہ موقع ملا تو ضرور اس پہ بات ہوگی۔ اب دوسرا اہم کام کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے کیا، وہ امام علیہ السلام نے شاگردوں کی تربیت کی، شاگرد پروری کی، کہ امام علیہ السلام دیکھیں جب امام سجاد علیہ السلام
یہ چاہتے ہیں کہ معارف اہل بیت کو، معارف اسلام کو، جو اسلام کے حقیقی معارف ہیں اس کو بیان کیا جائے۔ اور امام علیہ السلام خود جس سیٹ اپ میں ہیں، جو امام علیہ السلام جو جاسوسوں کے جس اس ماحول میں ہے، امام علیہ السلام کا خود نکل کر تبلیغ کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ تو امام علیہ السلام نے شاگرد پروری کی، شاگرد بنائے، اور مختلف طریقے ہیں۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض وقت امام سجاد علیہ السلام کیا کرتے تھے، ایک غلام خریدتے تھے، سال اس کو اپنے پاس رکھے تھے، ان کو معارف یاد کرتے اور پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو یعنی امام علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اپنے شاگرد پرور کیے۔ اور اچھا یہی سبب بنا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور سے جو امامت کا آغاز ہے، جب اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امامت جو شروع ہوتی ہے، اور اس طرح امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف تک جو یہ سلسلہ ہے، یہ امامت کا ایک ہی سلسلہ اور ایک ہی کڑی ہے۔ اب سب نے اپنا اپنا کیا ہے رول ادا کیا ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام اگر شاگرد پروری نہ کرتے، شاگرد سازی نہ کرتے امام علیہ السلام، تو امام صادق علیہ السلام کے دور میں جو اس قدر معارف کا دور ہے، جو اس قدر اسلام، حقیقی اسلام کے معارف کو بیان ہونے کا دور ہے، شاید وہ اتنا پر رنگ نہ ہوتا اگر امام سجاد علیہ السلام اپنے فرائض کو انجام نہ دیتے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت استاد تربیت کی ہیں، ابان ابن تغلب امام سجاد نے تربیت کیا ہے، اسی طرح ابو حمزہ سمالی امام سجاد علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے۔ تو یعنی یہ سبب بنا کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو 170 اصحاب جن کی تربیت کی، وہ بعد میں امام صادق علیہ السلام کے دور میں 4000 جو ہے ان کے شاگردوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو یعنی یہ ایک تھا کہ امام نے جو کام انجام دیا۔ ہاں، اور دوسرا امام علیہ السلام نے جو اپنی روش اپنائی، کہ امام علیہ السلام نے جو دین کی تبلیغ کا جو طریقہ اپنایا، اور ایسا نہیں ہے کہ امام اپنے فرائض سے جو ہے نا انہوں نے منہ موڑ لیا ہو، یا امام نے اپنے صحیح طرح فرائض انجام نہ دیے ہو۔ نا، امام نے اپنے فرائض انجام دیے لیکن اپنی تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جس طرح مسعودی یہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کا دور ایسا دور تھا جو شدید ترین تقیہ کا دور تھا، اور امام علیہ السلام نے بہت سخت حالات میں دین اسلام کی تبلیغ کی ہے اور بہت خوبصورت انداز سے کی ہے۔ تو امام نے جو سب سے مؤثر ذریعہ جو اپنایا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے۔ امام نے روش دعا کو زندہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بنی امیہ کے دور میں کیا معنویت ختم ہو گئی تھی، کیا مادیت ہی تھی، یعنی کیا ہے کہ اسلام ایسا بے رنگ ہوتا جا رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی ان دعاؤں کے ذریعے، ان معارف کے ذریعے امام علیہ السلام نے کیا، اسی معارف کے ذریعے توحید کو بیان کیا، اسی معارف کے ذریعے اعتقادات کو بیان کیا، اور اسی معارف کے ذریعے امام نے اخلاقی پہلوؤں کو بیان کیا، اور اسی ذریعے یہ سیاسی پہلوؤں پر بھی امام علیہ السلام نے روشنی ڈالی اور اس کو بیان کیا۔ جس طرح دعائے مکارم الاخلاق ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں تو امام علیہ السلام نے خود امامت کو بیان کیا ہے کہ امامت کیا ہے، اور امامت میں پھر امام علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے دن تم سے تمہارے امام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس کی محبت کا تم دم بھرتے ہو، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے، امام علیہ السلام نے اپنے اخلاقی جو پہلو ہیں جو امام کی تبلیغ کے تھے، جو سیاسی پہلو ہیں، اور جو اعتقادی اور توحیدی پہلو ہیں، امام نے دعاؤں کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے لیے صحیفہ سجادی امام علیہ السلام کی بہت خوبصورت، امام علیہ السلام کی جو کاوش اور کتاب ہے، وہ جو صحیفہ سجادی کی صورت میں ہمارے تک پہنچی ہے، جو 54 دعاؤں پر مشتمل ہے، یہ خود بخود ایک معارف کا سمندر ہے کہ جس میں ہمیں اخلاق، اعتقاد، توحید، ہر چیز ہمیں بیان ہوئی ملتی ہے۔ اب اگلا جو ایک امام علیہ السلام نے جو کام سارا انجام دیا ہے، اس میں ایک اجتماعی جو کام امام علیہ السلام نے کیا ہے۔ امام علیہ السلام کا جو اجتماعی کام ہے وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام غریب، تنگ دست، وہی سیرت کہ امام نے کیا کہا تھا، امام حسین نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے بابا علی کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب وارث حسین کا کیا کام ہے کہ اپنے بابا علی کی سیرت کو زندہ کرے۔ امام علی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی کہ راتوں کو کیا کرتے تھے، جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے جا کر گھر میں جا کر ان کی مدد کرنا راتوں کو۔ یہ امام علی علیہ السلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام بھی راتوں کو جاتے اور فقراء اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، جو تنگ دست تھے ان کو جو معاش ادا کرتے تھے، اور ان کا جو عزوقہ ہے، جو ان کا کھانے پینے کا سامان ہے، اس کو امام علیہ السلام مہیا کرتے تھے۔ یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 100 ایسے گھرانے ہیں کہ جن کی مستقل طور پر امام علیہ السلام کفالت کیا کرتے تھے۔
تو اسی طرح امام علیہ السلام کا ایک اور پہلو ہے کہ جو نشر احکام اسلامی ہے، امام علیہ السلام احکام اسلامی کو کیسے نشر کرتے تھے، جو خود ایک رسالہ حقوق کے نام سے امام علیہ السلام کا جو آج کل ہمارے پاس بھی موجود ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام نے کیا کیا، اس میں امام علیہ السلام نے بندے کے خدا کے بارے میں کیا حق ہے، اور ایک انسان کے دوسروں کے بارے میں کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، اس طرح کے مفصل امام علیہ السلام نے اس معارف کو بیان کیا، اور اس میں وہ اس طرح کا ثبت ہے۔ تو یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں جو ایک ہمارا ایک جو اوورال معاشرے میں ایک جو تصور موجود ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ایک بیمار صورت میں رہے، عبادت کرتے رہے اور صرف گریہ و زاری کرتے رہے، اس کے علاوہ امام کا کوئی کام بیان نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، امام علیہ السلام نے بھی باقی اماموں کی طرح بطور احسن امامت کے تمام فرائض بطور احسن انجام دیے ہیں، جس طرح باقی اماموں نے توحید کو بیان کیا ہے، نبوت کا پرچار کیا ہے، رسالت کو بیان کیا ہے اور امامت کو بیان کیا ہے، اور حتیٰ کہ جتنے بھی معاشرتی پہلو ہیں، چاہے اخلاقی پہلو ہوں، چاہے تربیتی پہلو ہوں، چاہے اجتماعی پہلو ہوں، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ سارے پہلو موجود ہیں کہ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں اپنے قیمتی بہت شکریہ آپ کا وقت دیا، اور امام سجاد علیہ السلام کے مختلف زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسے اہم پروگرامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔